बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना आज अडयाला जेल में महफूज फैसला सुनाएंगे। ज़राए के मुताबिक अदालती अमले की जानिब से बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। रेफरेंस का फैसला 3 बार मौखर किया जा चुका है। अदालत ने फैसला गुज़िश्ता बरस 18 दिसंबर को महफूज किया था। फैसला सुनाने के लिए अदालत ने 3 बार फैसला सुनाने की तारीख दी, लेकिन फैसला नहीं सुनाया जा सका। केस का जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ है। हाँ, मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौहर का एतराफ। कहा, मुलाकात बानी पीटीआई की इजाजत से की। जो भी करता हूं बानी की इजाजत और हिदायत पर करता हूं। बानी पीटीआई ने मुलाकात को खुशाइंद करार दिया। उन्होंने कहा, मुल्की इस्तेहकाम के लिए बातचीत जरूरी है। बातचीत आगे बढ़ेगी तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। अलीमा खानम ने भी अडयाला से निकलकर तस्दीक की कि भाई ने आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात को खुशाइंद कहा है। बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, कोई डील नहीं हो रही। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से सहाफ़ी ने सवाल किया, सुना है मुलाकातें हो रही हैं, जिस पर अली अमीन बोले एतमाद बहाल हुआ है, तभी मुलाकातें हो रही हैं। सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, पेशावर में बातचीत सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी उमूर के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। बातचीत सियाको सबाहत से हट कर पेश किया गया। मुलाकात तो हुई है वहाँ पर। जिस तरह मैंने उनके 2-3 टिकर्स देखे हैं, उस बात की तो मैं तरदीद करूँगा। गौहर साहब ने सियासी बात करने की कोशिश की तो उनसे कहा गया आगे से कि वो सियासतदानों से या सियासी जमातों से जाके बातचीत करें। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई बात हुई। आर्मी चीफ से मुलाकात में सियासत पर बात हुई। सिक्योरिटी ज़राए से चलने वाले कुछ टिकर्स की तरदीद करूंगा। साहबजादा हामिद रजा ने ऑफ द रिकॉर्ड में मुलाकात का अहवाल बता दिया। कहा, पहली मुलाकात सिक्योरिटी मामलात से मुतालिक थी, दूसरी मुलाकात में मौजूद नहीं था। बैरिस्टर गौहर ही बता सकते हैं कि मुलाकात में क्या बात हुई है। वज़ीर आला केपी ने भी बताया कि 1-1.5 घंटे की मुलाकात हुई। मोहतात होकर कह रहा हूँ, सियासी मामलात पर भी बात हुई है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, आर्मी चीफ से पीटीआई वालों की अलग मुलाकात हुई है। पीटीआई वालों ने वही गिले शिकवे किए हैं। मुज़ाकरात इस लेवल पर तो नहीं होते। संगजानी जलसा मुलतवी कराने और 25 नवंबर की बातचीत को भी उन्होंने मुज़ाकरात का रंग देने की कोशिश की थी। गेम जो चल रही है आज खुशाइन है, आज सब कुछ मुस्बत है। मुस्बत और मुसीबत के बीच में 13.5 घंटे का फर्क। 11:30 बजे के फैसले की बात। जैसी वो फैसला है वो गवारे से हवा निकल जाएगी। आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। 20 जनवरी के बाद जो ट्रम्प कार्ड खेला जा रहा है, उस पर भी मायूसी होगी। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ रहा है, सारी हवा निकल जाएगी। बानी पीटीआई को जरूर सजा होगी। पीटीआई का रोना धोना फिर शुरू हो जाएगा। हुकूमत और पीटीआई दोनों चाहते हैं बानी पीटीआई जेल में रहे। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला है, इसलिए उन पर हाथ नहीं डाला जा सकता। एक साबिक वज़ीर आज़म है, हाथ डाला जाता है तो बैरूने मुल्क चले जाते हैं। पीटीआई ने मुज़ाकरात को कमीशन बनाने से मशरूत कर दिया। तीसरी बैठक में हुकूमत को तहरीरी मुतालिबात पेश कर दिए। मुतालिबा किया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों पर मुश्तमिल 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिए जाएं। पहला कमीशन बानी की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत, 9 मई वाक़यात की तहकीकात और CCTV का जायजा ले। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर तक के वाक़यात की तहकीकात करे। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। कमीशन तश्कील ना दिए गए तो मुज़ाकरात जारी नहीं रहेंगे। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के हवाले से 7 दिन में जवाब देना है। हुकूमती मौक़िफ़ के बाद मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ेगा। चाहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात आज़ादाना माहौल में कराई जाए। असद कैसर बोले, वक्त की ज़रूरत है, होश के नाखून लिए जाएं, मसाइल टेबल पर बैठकर हल करें। जो उन्होंने गवर्नमेंट को चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, फेडरल गवर्नमेंट 2 कमीशन सेटअप करे। जब एक मामला ऑलरेडी उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो चुका है, चाहते हैं उसकी कोई जस्टिफिकेशन प्रीमा फेसी नहीं बनती। जुडिशल कमीशन का जवाब नहीं बनता, क्या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस इन चीजों को देखेंगे?
رانا ثناءاللہ نے حکومت کے جواب سے پہلے ہی سوال اٹھا دیا۔ پریس کانفرنس میں بتایا وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات پر کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اپوزیشن مینڈیٹ واپسی کے مطالبے سے دستبردار ہو گئی۔ تحریک انصاف سے قید کارکنوں کی تفصیل مانگی ہے۔ پی ٹی آئی نے 26 نومبر کی اموات سے متعلق کوئی تفصیل نہیں دی۔ اتنے عرصے میں یہ لوگ اپنے کارکنوں کے نام اور ایڈریس تک نہیں بتا سکے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں 7 دن میں مطالبات پر باضابطہ موقف دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہونی چاہیے۔ کھلے ماحول میں ملاقات چوک چوراہوں بازاروں میں ہو سکتی ہے، جیل میں نہیں۔ جھک مارنے کے لیے بیٹھے تھے ہمارے ساتھ پہلی 2 میٹنگز میں اور آج تیسری میٹنگ کے اندر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے اوپر آپ اپنا جواب دیں۔ آپ بنا سکتے ہیں یا آپ نہیں بنا سکتے؟ جناب والا، آپ فورم نہیں ہیں کہ ہم نے آپ کو ثبوت پرووائیڈ کرنے ہیں۔ فورم ہے جوڈیشل کمیشن۔ آپ کا اختیار، حکومت کا اختیار صرف جوڈیشل کمیشن بنانے تک ہے۔ کمیشن نہیں بنا سکتے تو ہمارے ساتھ 2 میٹنگز میں کس لیے بیٹھے؟ رانا ثناءاللہ صاحب، آپ فورم نہیں، کمیشن کو نام فراہم کرنے کے پابند ہیں۔ ترجمان پی ٹی آئی کمیٹی حامد رضا کا حکومتی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا جوڈیشل کمیشن بنائے، شہداء اور زخمیوں کی لسٹ بھی وہاں دیں گے اور ثبوت بھی۔ حکومت کا این آر او کا بیانیہ تباہ ہو گیا۔ کہتے ہیں فیصلہ سازی کا اختیار حکومت کے پاس ہے، حکومت تو ایک ملاقات تک نہیں کرا سکی۔ پینتالیس لاکھ دے کر جانوں کا سودا، پاکستانی پھر باز نہ آئے۔ یورپ جانے کی خواہش نے مزید 50 افراد کو موت کی وادی میں دھکیل دیا۔ 44 پاکستانیوں کی موت کا خدشہ۔ کشتی حادثے میں جاں بحق 15 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی۔ تعلق گجرانوالہ، گجرات اور منڈی بہاؤدین سے ہے۔ 80 تارکین وطن کی کشتی ماریتانیہ سے اسپین جا رہی تھی، مراکشی بندرگاہ کے قریب سمندر میں ڈوب گئی۔ 36 افراد کو بچا لیا گیا۔ زندہ بچ جانے والے نوجوانوں نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا۔ غیر ملکی ایجنٹوں نے سمندر کے بیچ دیگر ایجنٹوں سے رقم مانگی۔ رقم نہ ملنے پر ایجنٹوں نے کشتی 8 روز تک سمندر میں کھڑی کر دی۔ متعدد پاکستانی اور غیر ملکی تارکین وطن بھوکے پیاسے مر گئے۔ رائٹرز کے مطابق کشتی میں 66 پاکستانیوں سمیت 86 تارکین سوار تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستانیوں کو ضروری مدد فراہم کرنے کے لیے رابطے میں سفارت خانے کی ٹیم کو الرٹ کر دیا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم کا کشتی حادثے پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی معاہدہ ہو گیا۔ فلسطین میں جشن، مسجد اقصی میں اللہ اکبر اور آزادی کے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے۔ 15 مہینے کی جنگ کے خاتمے پر سجدہ شکر ادا کیا۔ کہا یہ جیت کسی ملک کی نہیں، یہ غزہ کی جیت ہے۔ اپنی سرزمین نہیں چھوڑیں گے، غزہ کو دوبارہ بنائیں گے۔ جنگ بندی پر دنیا بھر میں جشن۔ جنگ بندی معاہدے کا اعلان قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کیا۔ کہا جنگ بندی پر عمل درآمد کا آغاز اتوار سے ہوگا۔ قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا گیا۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں اسرائیلی فوج غزہ میں 700 میٹر پیچھے ہٹے گی۔ 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ حماس 33 اسرائیلی قیدی رہا کرے گا۔ اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے سے فرار کی کوشش۔ حماس پر شرائط نہ ماننے کا الزام لگا کر معاہدے کی منظوری کے لیے کابینہ اجلاس مؤخر کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا حماس معاہدے کے کچھ حصوں سے انکار کر رہی ہے۔ کابینہ اس وقت تک اجلاس نہیں کرے گی جب تک ثالث اسرائیل کو مطلع نہ کریں۔ حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم کے بھونڈے الزامات مسترد کر دیے۔ کہا ثالثوں کی طرف سے اعلان کردہ جنگ بندی معاہدے پر قائم ہے۔ امریکہ کو اتوار سے جنگ بندی پر عمل درآمد کا یقین۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی کہتے ہیں اسرائیل سے رابطے میں ہے، آخری لمحات کے اختلافات کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسرائیل کی گزشتہ روز بھی غزہ پر بمباری، مزید 81 فلسطینی شہید کر دیے۔ پاکستان کا غزہ میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دوست ملکوں کی کوششوں
کا شکر گزار ہوں. امن و امان کے لیے جنگ زدہ علاقوں میں انسانی امداد کی ترسیل اہم ہے. امید ہے اس جنگ بندی کا مکمل طور پر احترام کیا جائے گا. پاکستانی عوام فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آزاد فلسطین ہی مسئلے کا پائیدار حل ہے. جماعت اسلامی کا آج یوم عزم تشکر منانے کا اعلان. حافظ نعیم الرحمان نے کہا جو کہتے تھے ہم حماس کو مٹا دیں گے, انہوں نے حماس سے ہی معاہدہ کیا. پوری قوم غزہ کے ساتھ کھڑی ہے. کراچی گارڈن سے اغوا ہونے والے 2 بچوں کی مائیں گورنر ہاؤس امید کی گھنٹی پہنچ گئیں. ہمارے بچوں کو بازیاب کرایا جائے. مغوی بچوں کی گورنر سندھ سے اپیل. گورنر نے متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے گورنر ہاؤس میں خصوصی سیل قائم کر دیا. گورنر کامران ٹیسوری کا IG سندھ اور CPLC چیف کو ٹیلی فون. بچوں کی بازیابی یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت. اسلام آباد سے گورنر سندھ کی مغوی بچوں کی ماؤں سے فون پر گفتگو. انشاءاللہ جلد بچے بازیاب ہوں گے. گورنر سندھ کی ماؤں کو یقین دہانی. کہا پولیس کو ہدایات دے دی ہیں, معاملے کو ایسے ہی جانے نہیں دیں گے. جلاؤ گھیراؤ انتشار کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے. دنیا آگے نکل گئی. جو کسی کے بہکاوے میں آ کر جیل چلے گئے ان کو آج کوئی پوچھنے والا نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیپ ٹاپ اسکیم کی تقریب سے خطاب. کہا بڑی بڑی باتیں کرنا آسان ہے, اس کو جیل میں ڈال دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. میں بھی جلاؤ گھیراؤ کی بات کروں تو آپ کا مستقبل تاریخ کر دوں گی. مجھے آپ کو تنزلی نہیں, ترقی کا راستہ دکھانا ہے. تمام طلباء کو 100% میرٹ پر اسکالرشپ دی گئی. آئندہ سال اسکالرشپ کی تعداد 50,000 تک لے کر جائیں گے. نادرا کی اپنی ویب سائٹ بھی محفوظ نہیں رہی. پاک ID ویب سائٹ بند کر کے خدمات موبائل ایپ پر منتقل کرنے کا فیصلہ. وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتا دیا پاک ID ویب سائٹ آج سے بند کر دی جا رہی ہے. جال ساز عناصر جعلی ویب سائٹ سے دستاویز بنوانے میں معاونت کا کاروبار کر رہے ہیں. شہری گھر بیٹھے موبائل ایپ پر شناختی دستاویز کی کارروائی مکمل کر سکتے ہیں. آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور گوادر میں نادرا کے نئے ریجنل دفاتر بنائے جائیں گے. نئے ریجنل دفاتر 31 مارچ سے کام شروع کر دیں گے. معروف گلوکار جواد احمد کی اہلیہ کے بیوٹی پارلر میں بجلی چوری. جواد احمد کی لیسکو عملے کے ساتھ تلخ کلامی. بجلی چیکنگ میٹر چھین لیا. جواد احمد نے میٹر ریڈر اصغر اور شاہد کو زد و کوب بھی کیا. لیسکو حکام کی رپورٹ کے مطابق جوہر ٹاؤن میں لیسکو عملہ بجلی چوری کی تحقیقات کے لیے پہنچا تھا. بیوٹی پارلر کے بجلی میٹر کا فیز ڈیڈ کیا ہوا تھا. گلوکار جواد احمد سمیت 4 نامعلوم افراد کے خلاف تھانہ نواب ٹاؤن میں مقدمہ درج. بالی ووڈ سٹار سیف علی خان گھر میں ڈکیتی مزاحمت پر زخمی. ڈاکٹرز کا کہنا ہے سیف علی خان کی حالت خطرے سے باہر ہے. سرجری مکمل ہو گئی. پولیس نے گارڈ سمیت 4 افراد کو حراست میں لے لیا. ڈکیتی میں ملوث ایک ملزم کی نشاندہی کر لی گئی. پولیس نے حملہ آور کی تصویر جاری کر دی. ڈکیت نے سیف علی خان سے 1 کروڑ روپے مانگے تھے. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے سیف علی خان کے بیٹے ابراہیم نے گاڑی تیار نہ ہونے پر والد کو رخشے میں اسپتال پہنچایا. لوک سبھا کے رکن اسد الدین اویسی کا کہنا ہے بھارت میں مسلمان سیاستدان اور اداکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کانگریس نے بھی حکومت کی سیکیورٹی پر سوالات اٹھا دیے. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کی تیاریاں. واشنگٹن میں 8,000 فوجی 20,000 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے. عالمی ایونٹ کی فضائی نگرانی بھی ہوگی. کیپٹل ہل اور وائٹ ہاؤس کے اطراف 2 کلومیٹر تک راستوں کو بند کیا جائے گا. 30 میل طویل حفاظتی باڑ لگا کر پورا علاقہ چھاؤنی میں تبدیل کر دیا جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے. دنیا بھر سے سربراہان مملکت اور اہم شخصیات شریک ہوں گے. لاس اینجلس میں امریکی تاریخ کی تباہ کن آگ 8 روز بعد بھی بے قابو. 25 افراد ہلاک اور 12,000 سے زائد مکانات تباہ. 40,000 سے زائد ایکڑ رقبہ جل گیا. مزید 88,000 افراد کو متاثرہ علاقوں کو چھوڑ کر جانے کی ہدایت. تیز ہواؤں کے سبب آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا.
امریکی مسلمان متاثرین کی مدد کو پہنچ گئے. امریکہ کی سب سے بڑی مسلم فلاحی تنظیم کی امدادی کارروائیاں. ایکما ریلیف کے CEO عبدالرؤف خان کہتے ہیں متاثرین کی ضروریات کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. مقصد متاثرین کی زندگی کو دوبارہ معمول پر لانا ہے.